بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ پروگرام کے بارے میں تفصیلی معلومات لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ اس یونیورسٹی نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور روز بروز نئے نئے کورسز کا آنا اور مختلف طرح کے وسائل فراہم کرنا اس یونیورسٹی کی ایک اہم باتیں ہیں۔ بہرحال، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یو جی سی نے سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے سے ہندوستان کی تمام سینٹرل یونیورسٹیز کے داخلے کا عمل مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کی ذمہ داری اس نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کو دے دی ہے۔ تو اب آپ تمام کا ایک ہی انٹرنس ہونا ہے، تمام سینٹرل یونیورسٹی کا جو انٹرنس ہونا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہونا ہے۔ ابھی تک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ پروگرام میں میرٹ کی اساس پر، میرٹ کی بنیاد پر داخلے عمل میں آتے تھے، لیکن پہلی بار چونکہ NTA کے اس ایگزام کے تحت اب ایڈمیشن ہوں گے تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تفصیلی طور پر روشنی ڈالی جائے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو اور یونیورسٹی میں بھی خاطر خواہ داخلے ہو جائیں، کیونکہ انٹرنس کا دینا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ انٹر کے جو طلبہ و طالبات ابھی انٹرنس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، انہیں طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایگزام آن لائن ہوں گے، کمپیوٹر بیسڈ ہوں گے۔ بہت سارے ایسے گاؤں کے لوگ، بہت سارے قریہ کے لوگ ایسے ہوں گے جو ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ اب اس کے تحت داخلہ عمل میں آنا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ان تمام چیزوں کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اور چونکہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یونیورسٹی کے بارے میں، یونیورسٹی کی تمام خصوصیات کے بارے میں، یونیورسٹی کے ذریعے سے چلائے جانے والے تمام کورسز کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر گریجویٹ پروگرام سینٹرل انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے سے جو اگزام ہونے ہیں، اس کے حوالے سے ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بہت سارے مدارس کے جو کورسز ہیں، مدارس کے جو اسناد ہیں، اس کو انٹر کے لیول پہ، ڈگری کے لیول پہ مساوی قرار دیا ہے۔ میں ایسے مدارس کے تمام ذمہ داروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ اپنے طلبہ و طالبات کو اس انٹرنس کے لیے تیار کریں، اور چونکہ مدارس کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ہندی میڈیم یا انگریزی میڈیم سے بہت کم واقف ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پر اردو ذریعہ تعلیم کے تحت اردو میں انٹرنس دے کر کے آپ یہاں پر داخلہ پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو عصری تعلیم سے آپ جوڑ سکتے ہیں۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے چاہتا ہوں کہ میں چلوں ان سلائیڈ کی طرف، تاکہ ایک ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ کسی طرح کی کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ پیغام تمام مدارس کے ذمہ داروں، تمام مدارس کے طلباء تک پہنچایا جائے، تاکہ بڑی تعداد اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔
چلتے ہیں سیدھے سلائیڈ کی طرف. آپ جڑے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کے ساتھ، جو اس طرح کی نئی نئی معلومات، اہم معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا چونکہ میں عالمنائی رہا ہوں، میں نے اس یونیورسٹی کو بہت غور سے دیکھا ہے، ابتدائی مراحل سے دیکھا ہے، تو ایک عجیب سی وابستگی، ایک لگاؤ اس یونیورسٹی سے ہے. بہرحال میں یونیورسٹی کے ساتھ ہوں، یونیورسٹی کو میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اردو کے ساتھ بھی ہوں، کیونکہ میرا اردو ہی سبجیکٹ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اردو سے جڑیں، اس یونیورسٹی سے جڑیں، تاکہ یہ یونیورسٹی دن دنی رات چوگنی ترقی کر سکے. اس یونیورسٹی نے بہت سارے المنائی پیدا کیے ہیں، بہت سارے پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسر ہندوستان کے مختلف جامعات میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش میں جو ڈائٹ لیکچرر 71 ڈائٹ لیکچررز کے جو تقررات ہوئے تھے، ان تمام میں زیادہ سے زیادہ تعداد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تمام طلباء و طالبات کی رہی ہے. اسی طریقے سے بہار میں جو اسسٹنٹ پروفیسر تمام ڈگری کالجز کے لیکچررز کی رہی ہے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی رہی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی بہار کے جتنے بھی ایجوکیشن کے کالجز ہیں، تعلیم و تعلم کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبہ جات ہیں، ان میں بھی زیادہ سے زیادہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات رہے ہیں. اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو اتر پردیش کے زیادہ تر پرائمری اسکولز میں جو تقررات ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی خوش آئند یہاں پر جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو کہ مختلف جگہوں پر فائز ہوئے، مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دے رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں، تاکہ اپنے آپ کو آج کے حالات کے حساب سے ڈھال کر کے، آج کے ماحول کے حساب سے ڈھال کر کے آپ اپنے آپ کو جو ہے پروان چڑھا سکیں، آگے لے جا سکیں. میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر ہاسٹل کی فیسلٹی اویلیبل ہے. بوائز ہاسٹل ہیں، گرلز ہاسٹل ہیں، اور تمام میں الگ الگ جو ہے چیزیں ہیں، الگ الگ طرح کے جو ہے ضروریات کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. انڈور اسٹیڈیم ہے، تو جم ہے، کھیلنے کے تمام مواقع موجود ہیں، ایک بہترین اور خوبصورت سی لائبریری ہے، ہاسپٹل موجود ہے. تو اگر آپ ہندوستان کے کسی کونے سے آتے ہیں تو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی. میں نے 2007 سے 2012 تک اس یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس وقت بڑے مسائل تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ مسائل ختم ہوتے گئے. آج الحمدللہ اس یونیورسٹی میں تمام طرح کی فیسلٹی موجود ہے. تو آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈرنے کی، کسی طرح کی کوئی جھجکنے کی، کسی طرح کی کوئی دقت کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. آپ جڑیں، آپ آئیں، یونیورسٹی آپ کے ساتھ ہے، یونیورسٹی کے تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم تمام جو المنائی ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ ہیں. تو بہرحال آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئے گی. اور اگر دقت آئی تو اس یونیورسٹی کا جو اسٹاف ہے، خاص کر وائس چانسلر سے لے کر کے وہاں کے اٹینڈر تک، تمام کے تمام طلباء کے ساتھ ہیں، طلباء کے مفاد میں ہیں، طلباء کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہیں. تو آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئے گی. بہرحال اب میں چلتا ہوں سیدھے اس سلائیڈ کی طرف، تاکہ میں تمام چیزیں آپ کو بتا سکوں. عزیز طلباء و طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد داخلہ برائے UG پروگرام بذریعہ سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET 2022 NTA. معنوں کا تعارف. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک مرکزی یونیورسٹی ہے. یہ پارلیمنٹ کے ایک قانون کے ذریعے جنوری 1998 میں کل ہند دائرہ کار کے ساتھ قائم کی گئی. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا صدر دفتر اور مرکزی کیمپس گچی باولی حیدرآباد میں واقع ہے. یہ 200 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا کیمپس ہے. مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ملک کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے، تعلیم سے محروم اور اردو ذریعہ تعلیم کی پہلی نسل کے طالب علموں کے لیے روایتی و فاصلاتی طرز کے پروگراموں کے ذریعے اعلیٰ تعلیمی خدمات فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے. 1998 میں یونیورسٹی نے فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں سے
اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور 2004 میں اس نے اردو میڈیم کے ریگولر پروگراموں سے اپنی تعلیمی و تحقیقی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ یہ جامعہ ایک بلند پائے عالم، دانشور، بہترین ادیب، ایک بے مثال مقرر، عظیم مجاہد آزاد ہندوستان کے تعلیمی نظام کے منصوبہ ساز اور ملک میں جدید اور سائنسی تعلیمی اداروں کے بانی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پر قائم کی گئی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اس وقت موجودہ شعبوں اور مراکز کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اصلاحی اقدامات کے ذریعے ان افراد کو تعلیم سے بہرہور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے جو اب تک اس سے محروم تھے۔ اس کے علاوہ بالعموم ملک کی نوجوان نسل اور بالخصوص اردو بولنے والے طبقے کی بڑھتی ہوئی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ یونیورسٹی نے تعلیم، تحقیق، نظم و نسق کے تمام محاذوں پر متعین ویژن، مشن اور مقاصد کے ساتھ قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ یونیورسٹی سے متعلق تفصیلات یعنی کہ ویژن، مشن اور مقاصد۔ ویژن: شمولیتی پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے اردو کے ذریعے معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنا۔ مشن: سماجی، معاشی، تعلیمی اور ثقافتی طور پر سماج کے بچھڑے طبقات کو بااختیار بنانا تاکہ انہیں مرکزی دھارے میں شامل کیا جا سکے اور اس طرح ملک کی سماجی و معاشی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا۔ مقاصد: مانو ایکٹ 1996 نمبر 2 آف 1997 سیکشن 4 کے تحت یونیورسٹی کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ اردو زبان کا فروغ اور اس کی ترقی، اردو ذریعے تعلیم سے تکنیکی و پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کی فراہمی، روایتی تدریس اور فاصلاتی نظام تعلیم کے توسط سے اردو میڈیم میں اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے رسائی کے وسیع مواقع کی فراہمی، تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ دیگر اہداف جو ہیں اس کے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بتاؤں۔ باہمی تعامل اور اختراعی تدریس و اقتصاب پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کے ذریعے طلبہ کو اردو زبان میں تعلیم کا بہترین تجربہ فراہم کرانا، تعلیمی و تحقیقی نتائج اور رسائی کے اقدامات میں عالمی سطح کی بہترین روایات اور معیار کی پابندی، قومی و بین الاقوامی بازاروں میں اہل افرادی قوت کی بڑھتی ہوئی مانگ کی تکمیل کے لیے طلبہ کی استعداد میں اضافہ کرنا، مسلسل تعلیم، اسپانسر کردہ تحقیق اور مشاورت کے ذریعے داخلی آمدنی وصولیابی میں توسیع و اضافہ، ملک کی معیشت کی ترقی میں حصہ ادا کرنے والے اہل افرادی قوت کی تیاری کے ذریعے لاکھوں غریب افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، وسائل کا مؤثر اور بھرپور استعمال کرنا اور عمل پر مبنی متعین اقدامات کے ذریعے یونیورسٹی کو ایک اسمارٹ، ڈیجیٹل اور صاف ستھرے کیمپس میں تبدیل کرنا۔ تدریس اور امتحانات کا میڈیم: تمام امتحانات کے سوالیہ پرچے اور ان کے جوابات اردو زبان ہی میں دیے جائیں گے، البتہ تمام زبانوں کے امتحانات کے سوالیہ پرچے اور ان کے جوابات متعلقہ زبان ہی میں دیے جائیں گے۔ ضابطے پر مبنی مالیہ کی فراہمی کے لیے UGC کارکردگی کے جو معیار متعین کیے ہیں، یونیورسٹی ان کی تکمیل کر رہی ہے، جن کا اظہار تعلیم، تحقیق اور نظم و نشر کے کاموں کے حوالے سے یونیورسٹیوں کی ہمہ جہتی ترقی اور پیش رفت کو ظاہر کرنے والے قابل پیمائش اشاریوں سے ہوتا ہے۔ تعلیمات: تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر شاذ صوبہ جات کے تحت مختلف طرح کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسکول برائے اسلحہ، لسانیات اور ہندوستانیات، اسکول برائے فنون و سماجی علوم، اسکول برائے تجارت و کاروباری انتظامیہ، اسکول برائے تعلیم و تربیت، اسکول برائے ترسیل عامہ و صحافت، اسکول برائے سائنسی علوم، اسکول برائے ٹیکنالوجی۔ یونیورسٹی پروگرام کی تفصیلات: ان شعبہ جات کے تحت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں کل 71 پروگرام اور کورسز، 24 PhD، 21 پوسٹ گریجویشن، 10 گریجویشن، 60 ڈپلومہ اور 9 PG ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز فراہم ہیں۔ ان کے علاوہ پالی ٹیکنک کے ذریعے 6 ڈپلومہ اور ITI کے ذریعے 8 سرٹیفکیٹ ٹریڈز کے کورسز فراہم ہیں۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی انتخاب میں مبنی کریڈٹ سسٹم کے ذریعے بازار کی ضرورتوں کے مطابق لچکدار تعلیمی فریم ورک کے ساتھ اعلیٰ درجے کی اختراعی اور مناسب حال معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نظم و نسق:
یونیورسٹی میں شفافیت اور جواب دہی کے لیے پہلے سے قائم تنظیمی ڈھانچوں کے ساتھ مؤثر نظم و نسق کا نظام قائم ہے۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی اپنے داخلی دفتری عمل کو درست رکھنے کے لیے ای گورننس کی جانب پیش رفت کر رہی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی وزارت فروغ انسانی وسائل کے مشن پر مبنی ہدایات کا حصہ ہے، جیسے سوچھ بھارت ابھیان، سوچھ بھارت، سوستھ بھارت، سوچھتا پکھواڑا، ایک بھارت شریشٹھ بھارت، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، وتیہ ساکشرتا ابھیان اور پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا وغیرہ کے علاوہ آئی سی ٹی این کے ایم کے ڈیجیٹل انڈیا پروجیکٹ میں بھی یونیورسٹی شریک ہے، جس میں کیمپس رابطہ، یو جی سی، انفلیب نیٹ، این ڈی ایل کلسٹر، سویم اور بھارت وانی وغیرہ شامل ہیں۔ نئے اقدامات: دینی مدارس کے طلباء کو تعلیم کے مرکزی دھارے میں شمولیت کے قابل بنانے کے لیے برج کورس کا آغاز کیا گیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے تمام تعلیمی پروگراموں کے لیے انتخاب پر مبنی کریڈٹ سسٹم اور کورس کی قدر و قیمت میں اضافے کے لیے نان سی جی پی اے کریڈٹ کورس کے طور پر موخ کا نفاذ کیا ہے۔ قومی و بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے 20 یادداشت مفاہمت طے کی گئی ہیں تاکہ شراکت کے ذریعے تعلیمی، تحقیقی اور تربیتی سرگرمیوں میں وسعت دی جا سکے۔ یونیورسٹی کے مختلف وابستگان کی توقعات کی تکمیل اور انہیں متوازن شکل دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات: مختلف اصلاحی اقدامات کے ذریعے طلباء کی ہمہ جہت ترقی پر توجہ، مائنر ریسرچ اور اختراعی پروجیکٹ کے لیے مالیہ کی فراہمی کے ذریعے اساتذہ کا تعاون، اردو زبان کے لیے سلطان قلی محمد قطب شاہ کی خدمات کی یاد میں قلی قطب شاہ یادگاری خطبہ کا اہتمام، عمومی داخلہ تناسب میں اضافے کی خاطر نمائندگی سے محروم یا کم مائیگی والے زمروں کے لیے نشستوں میں تحفظات اور رعایت کے ذریعے داخلوں میں مختلف اصلاحی اقدامات کیے گئے ہیں۔ داخلی معیار ضمانت سیل مانو نے یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات، نظامت و مراکز، ٹیچر ایجوکیشن کالجز، بیرونی کیمپس، پالی ٹیکنک، صنعتی تربیتی اداروں، ماڈل اسکولوں اور انتظامی، تعلیمی و ترقیاتی شعبوں سے داخلی معیار ضمانت سیل کے کوآرڈینیٹرز کا تقرر کر کے حصول معیار کی حکمت عملیوں کے نفاذ کی نگرانی کا ایک نظام شروع کیا ہے۔ داخلی معیار ضمانت سیل نے طلباء کا ایک آن لائن فیڈ بیک تیار کیا ہے جو مانو کے ہر رجسٹرڈ طالب علم کے لیے آئی یو ایم ایس پر سیمسٹر امتحان سے قبل دستیاب رہے گا۔ فیڈ بیک کا یہ سسٹم مانو کے انفارمیشن ٹیکنالوجی مرکز کے ذریعے سے دسمبر 2018 کے سیمسٹر امتحانات سے نافذ کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے مانو میں تدریس، اکتساب اور تعین قدر کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ داخلی معیار ضمانت سیل کے پہل کے نتیجے میں یہاں ڈین تحقیق و مشاورت اور ڈین بین الاقوامی طلباء کے دفاتر قائم کیے گئے تاکہ تحقیق کو فروغ دیا جائے اور مانو کو بین الاقوامی طلباء کے لیے بھی پرکشش بنایا جائے۔ انفرادیت: مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ملک کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے جہاں عمومی، تکنیکی، پیشہ ورانہ اور پیشہ جاتی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کو نیشنل اسسمنٹ اینڈ کریڈیٹیشن کونسل نے 2016 میں اے گریڈ عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی اس حیثیت سے بھی منفرد ہے کہ یہاں ابتدائی سے لے کر ڈاکٹریٹ تک کی تعلیم کی تمام سطحوں پر اردو میڈیم سے تعلیم دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی ملک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک پسندیدہ منزل بن چکی ہے۔ اس نے سماج کے سب سے زیادہ ضرورت مند طبقات کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے مرکزی دھارے میں شامل کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں عطا کرنے والے 800 اداروں کے جائزے کی بنیاد پر یونیورسٹی کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف رینکنگ فریم ورک NIRF 2017 کے تحت 101 سے 150 کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ DST کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو سرکاری مالی تعاون یافتہ یونیورسٹیوں میں پبلیکیشن کے لحاظ سے 24ویں اور حوالوں کے لحاظ سے 30ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ یونیورسٹی سے متعلق دیگر تفصیلات: تقریباً 157 مطالعاتی مرکز کے ذریعے 1.5 لاکھ سے زائد طلباء تک مختلف کورسز ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یونیورسٹی کے تعلیمی کیمپس ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے 4 صنعتی تربیتی ادارے ITs بالترتیب حیدرآباد تلنگانہ، بنگلورو کرناٹک، دربھنگا بہار اور کٹک اڑیسہ میں، 5 پالی ٹیکنک کالجز حیدرآباد تلنگانہ، بنگلورو کرناٹک، دربھنگا بہار، کٹک اڑیسہ
اور کڑپا آندھرا پردیش میں قائم ہے۔ یہ ادارے یونیورسٹی کے ایک اہم مقصد یعنی اردو ذریعہ تعلیم سے تکنیکی و پیشہ ورانہ مضامین کی تعلیم کی فراہمی کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی نے سری نگر جموں کشمیر، دربھنگا بہار، بھوپال مدھیہ پردیش، آسنسول مغربی بنگال، سنبھل اتر پردیش، اورنگ آباد مہاراشٹر، نوح میوات ہریانہ اور بیدر کرناٹک میں تعلیم اساتذہ کے 8 کالج بھی قائم کیے ہیں، جہاں مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے اساتذہ کی شخصی و ذہنی ارتقاء کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کا ایک سیٹلائٹ کیمپس لکھنؤ اتر پردیش میں قائم ہے، جہاں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور تحقیق کے پروگرام فراہم ہیں۔ یونیورسٹی نے ایک اہم مقصد یعنی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بڈگام جموں کشمیر آرٹس و سائنس کالج بھی قائم کیا ہے۔ اردو کے دائرۂ کار کو وسیع کرنے کے اپنے مشن کی تکمیل اور نئی نسل میں اردو کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹی نے حیدرآباد اور دربھنگا اور نوح میں 3 ماڈل اسکول بھی قائم کیے ہیں تاکہ اردو میڈیم میں معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ یونیورسٹی میں کئی تعلیمی امدادی مراکز بھی قائم ہیں، جیسے مرکز برائے فروغ انسانی وسائل، مرکز برائے تدریس ذرائع ابلاغ، انفارمیشن ٹیکنالوجی مرکز، نظامت برائے ترجمہ و اشاعت، نظامت داخلہ اور ضمانت معیار کا داخلی سیل وغیرہ، جو یونیورسٹی کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اردو ذریعہ تعلیم سے تدریس، تحقیق اور تخلیق کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی کوششوں نے اسے ایک ایسی رجحان ساز اور رہنما یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا ہے جو ہندوستانی زبانوں کے تمام اداروں کو روشنی فراہم کر رہی ہیں تاکہ وہ بھی اپنی زبانوں میں سائنس و ٹیکنالوجی کی تعلیم فراہم کرنے کی اپنی اہلیت کا استعمال کریں۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے پاس ترقی، توسیع اور اپنی سرگرمیوں کو بڑھانے کا واضح تصور موجود ہے، جو ملک کے ابھرتے ہوئے معاشی ماحول سے مطابقت رکھتا ہے اور سرگرمیوں میں بے تحاشا اضافہ کی وجہ سے درکار افرادی قوت میں کمی کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ یہ تصور معیاری تعلیم، تحقیق کے فروغ، داخلی وسائل کی تخلیق، بنیادی ڈھانچے کی تیاری، طلبہ مرکوز اقدامات، ای گورننس اقدامات، توسیعی اقدامات وغیرہ کے حوالے سے UGC کے منصوبہ اور وزارت تعلیم حکومت ہند کی ہدایات کے مطابق ہے۔ یونیورسٹی قومی ایجنڈا برائے رسانی مساوات اور معیار پر بھی کاربند ہے۔ یونیورسٹی میں اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے تمام طلبہ انگریزی زبان اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی مہارت حاصل کر سکیں۔ اس سے اردو بھی مستحکم ہوگی اور اردو بولنے والے لوگ ملک کے دیگر طلبہ کے ساتھ عمومی اور افقی دونوں سطحوں پر مسابقت کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ یہ یونیورسٹی کے بارے میں معلومات تھیں، کیونکہ ہم کسی بھی یونیورسٹی میں جب ہم داخلہ لیتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ اس یونیورسٹی کے بارے میں ہم جانیں۔ یونیورسٹی میں کن کن چیزوں کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح کی فیسلٹی موجود ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی مختصر معلومات تاکہ آپ داخلہ لینے سے پہلے، انٹرنس دینے سے پہلے یونیورسٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس انٹرنس کی طرف اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کی جانب، تاکہ آپ جان سکیں اور اپنے آپ کو اس حوالے سے پیش کر سکیں۔ تو سیدھے چلتے ہیں اب ہم انٹرنس کی طرف، جو کہ NTA کی جانب سے سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس 2022 ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا ضروریات ہیں۔ شیڈول فار اپلائنگ آن لائن CUET۔ تو آپ چونکہ یونیورسٹی کے بارے میں جان چکے ہیں، اب آپ کو اس کے شیڈول کے بارے میں معلوم ہونا ہے۔ ڈیوریشن آف آن لائن رجسٹریشن، سبمیشن آف اپلیکیشن فارم فار CUET UG 2022۔ تو آپ جو ہے فارم اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو آپ کو فارم آن لائن اپلائی کرنا ہے، جو کہ تاریخ ہے 6 اپریل سے 6 مئی 2022 تک، اور 6 مئی 2022 کو 5 بجے تک۔ لاسٹ ڈیٹ آف سکسیسفل فی ٹرانزیکشن 6 مئی 2022 کو رات کے 11:50 تک۔ ڈیٹ آف ایگزامینیشن 1st and 2nd week of July 2022۔ ڈیوریشن آف ایگزامینیشن سلاٹ 190 منٹ، جو کہ 3 گھنٹہ 15 منٹ پر مشتمل ہوگا، اور سلاٹ 2 جو ہے 2 گھنٹے 25 منٹ 225 منٹ یعنی 3 گھنٹے 45 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ موڈ آف ایگزامینیشن لائن بیسڈ CBT کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوں گے، کیونکہ یہ ایگزام کمپیوٹر کے بیسڈ ہوگا، اور کمپیوٹر پر آپ کو
جو ہے بیٹھال دیا جائے گا، باقی سائٹ اوپن کر دی جائے گی، اور جو بھی ٹیسٹ ہوں گے آپ کو صرف کلک کرنا ہے، اور سارے کے سارے سوالات جو ہیں یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوں گے۔ پیٹرن آف ایگزامینیشن ملٹیپل چوائس کوشچن MCQs، میڈیم آف پیپر، تو 13 لینگویجز میں جو ہے یہ انٹرنس ایگزام ہوگا، جس میں انگریزی، ہندی، آسامی، بنگالی، گجراتی، کنڑا، ملیالم، مراٹھی، اڑیا، پنجابی، تمل، تیلگو اور اردو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 13 زبانوں میں یہ انٹرنس لیا جائے گا، جس میں ایک اردو زبان بھی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے اور خاص کر مدارس کے جو طلبہ و طالبات ہیں، تو ایک ان کے لیے خوش آئند خبر ہے کہ یہاں پر اردو کے ذریعے سے اردو میڈیم میں آپ انٹرنس ٹیسٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں انہیں انگریزی اور ہندی یا دوسری زبانوں میں اتنا بہتر تیاری نہیں ہوتی، یا وہ بہت اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے، وہ تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اردو زبان میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا انتخاب کریں۔ اگلا جو شرائط ہے وہ میں اس پر چلتا ہوں۔ کینڈیڈیٹ ہو ڈیزائر ٹو اپیئر ان CUET UG 2022 read the detailed information bulletin hosted on CUET-samrat.ac.in یا www.nta.ac.in and the prospectus available at participating university institution website carefully for important dates, admission procedure etc before applying۔ آپ کو تمام چیزیں دیکھ لینا ہے۔ یہ پراسپیکٹس جو ہے CUET-samrat.ac.in اور NTA.ac.in پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس یونیورسٹی میں آپ فارم داخل کرنا چاہ رہے ہیں اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ پراسپیکٹس مل جائے گا۔ پراسپیکٹس کو آپ بغور پڑھیں، کیونکہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں ایسی رہیں گی جو میں بتا نہیں سکتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور ایسے ہی لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو خاص چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر میں روشنی ڈالوں۔ Candidate may apply online at CUET-samrat.ac.in during the period specified above. The exam fee is also required to be paid online through payment gateway using debit/credit cards or internet banking or Paytm. For any queries, clarification, candidate can call 011-40759000 or write to NTA at CUET-UG@nta.ac.in. The candidates are advised to visit the official website of NTA۔ آپ دیکھیں کہ جو کورسز کا جو ڈیٹا ہے، یا کون کون سے کورسز کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ جو ہے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں آ سکیں۔ سب سے پہلے اسکول آف لینگویجز، لنگوسٹک اینڈ انڈولوجی، اس کے تحت ڈپارٹمنٹ آف عربک، ڈپارٹمنٹ آف انگلش، ڈپارٹمنٹ آف ہندی، ڈپارٹمنٹ آف پرشین، ڈپارٹمنٹ آف اردو، ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے تحت CTE ایٹ آسنسول، اورنگ آباد، بیدر، بھوپال، دربھنگا، نو، سنبھل، سری نگر، سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچرز۔ اسی طریقے سے اسکول آف آرٹ اینڈ سوشل سائنس میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس، ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس، ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی، ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک، ڈپارٹمنٹ آف وومن ایجوکیشن۔ اسی طریقے سے اسکول آف سائنس میں اگر ہم جائیں گے تو ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس، باٹنی سیکشن، کیمسٹری سیکشن، فزکس سیکشن، زوالوجی سیکشن۔ اسی طریقے سے اسکول آف ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں اگر ہم جائیں گے تو ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن۔ اسکول آف ٹیکنالوجی میں اگر ہم جائیں گے دیکھیں گے تو ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ پالیٹیکنکس۔ اسکول آف کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ڈپارٹمنٹ آف کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سینٹرز چلتے ہیں ان کے: البیرونی سینٹر فار دا سوشل ایکسکلوژن اینڈ انکلوزیو پالیسی، سینٹر فار اردو کلچرل اسٹڈیز، ہارون خان شیروانی سینٹر فار ڈیکن اسٹڈیز، انسٹرکشنل میڈیا سینٹر۔ تو یہ کورس تھے یا یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات تھے، اس کا بھی معلوم ہونا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے۔
اب ہم چلتے ہیں انڈر گریجویٹ پروگرامز بیچلر آف آرٹ کی جانب۔ بیچلر آف آرٹ میں جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جو انٹیک ہے اس میں 2 کیمپس ہیں، جس میں حیدرآباد کیمپس کے لیے 188 انٹیک ہے اور لکھنؤ کیمپس کے لیے 50 ہے، اور اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو شرائط ہے وہ اردو ایز اے سبجیکٹ اور ایز اے اردو میڈیم ان 10+2 لیول آر ایکویلنٹ مدرسہ کورسز وتھ اردو ایز میڈیم آف انسٹرکشن۔ اسی طریقے سے 10+2 آر ایکویلنٹ فار ریکگنائزڈ بورڈ انسٹیٹیوشن مدرسہ ریفر ٹو لسٹ appended in this prospectus with 40% marks in agri grade۔ آج کی ویڈیو میں جو مدارس کی جو سرٹیفکیٹ کو جو مساوی قرار دیا گیا ہے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں، میں کل کی ویڈیو میں وہ تمام لسٹ میں پیش کروں گا، تو اس لیے تمام ایسے مدارس کے لوگ جو اپنے جو سرٹیفکیٹ ہیں، ان کے جو مدارس کے جو سرٹیفکیٹ ہیں، جو کورس ہیں، وہ کس کورس کے یا مساوی ہیں، اس کے بارے میں ہم کل ویڈیو ڈالیں گے، آپ اسے تفصیلی دیکھیں۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے اس حصے کو میں آج چھوڑ رہا ہوں۔ کل کی ویڈیو میں آپ تمام ہندوستان کے جو بھی مدارس ہیں، ان کے جو کورسز ہیں، وہ کون سے کورسز کس کورس کے مساوی ہیں، اس کو ہم پیش کریں گے۔ تو بنے رہیے گا آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کے ساتھ، اور دیکھنا نہ بھولیں کل کی ویڈیو، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کا جو کورس ہے، مدارس کی جو سرٹیفکیٹ یا ڈگری ہے، وہ کس کے مساوی تسلیم کی گئی ہے۔ سبجیکٹ آپشن آف بیچلر آف آرٹس پروگرامز 3 core subjects۔ Every candidate has to choose at least one language course and one combination among the subjects given below۔ تو آپ کو ایک جو ہے لینگویج چوز کرنا ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے جو کورسز چوز کرنے ہیں وہ دیکھیے۔ جو لینگویجز میں ہیں، چوز اینی ون سبجیکٹ فرام دا فالوئنگ لسٹ لینگویجز، اس میں جو ہے انگلش، اردو، ہندی، عربک اینڈ پرشین ہے، اس میں سے آپ کوئی ایک لینگویج چوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو دوسرا کامبینیشن دیا گیا ہے، چوز اینی ون آف دا فالوئنگ کامبینیشن آف سبجیکٹ، حیدرآباد کیمپس کے لیے پہلے دیکھ لیں۔ اکنامکس پبلک ایڈمنسٹریشن، اکنامکس پولیٹیکل سائنس، اکنامکس سوشیولوجی، اکنامکس ہسٹری، اکنامکس اسلامک اسٹڈیز، ہسٹری پبلک ایڈمنسٹریشن، ہسٹری پولیٹیکل سائنس، ہسٹری سوشیولوجی، ہسٹری اسلامک اسٹڈیز، پبلک ایڈمنسٹریشن سوشیولوجی، پبلک ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن اسلامک اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس اسلامک اسٹڈیز اور سوشیولوجی اسلامک اسٹڈیز۔ اس کے ساتھ ساتھ AECC آپ کو چوز کرنا ہے، جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لکھنؤ کیمپس میں بالکل ویسے ہی آپ کو ایک لینگویج چوز کرنا ہے، انگلش، اردو، عربک اینڈ پرشین۔ اس میں سے ہسٹری پولیٹیکل سائنس، ہسٹری اسلامک اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس اسلامک اسٹڈیز، اور اسی طریقے سے AECC آپ کو چوز کرنا ہے۔ مینڈیٹری نان CGPA 2 courses of 2 credits each in 1 and 2 semesters۔ آئیے دیکھتے ہیں انڈر گریجویٹ کورسز بیچلر آف سائنس BSc میں جو کورسز ہیں وہ کیا ہیں۔ BSc MPC فزیکل سائنس، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، اس میں حیدرآباد کے لیے 40 سیٹیں ہیں، 40 انٹیک ہیں، اور اس کی جو ایلیجیبلٹی ہے اردو ایز اے سبجیکٹ لینگویج آر ایز اے میڈیم ان 10+2 لیول آر ایکویلنٹ مدرسہ کورسز وتھ اردو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن اپرووڈ بائی مانو۔ 10+2 are equivalent from recognized board institution with 40% marks in agri grade. Candidates should have studied math, physics and chemistry at 10+2 level۔ BSc MPCS Physical Science, Mathematics, Physics and Computer Science، حیدرآباد میں 40 سیٹیں اس کے لیے مختص ہیں، اور وہی کنڈیشن ہے جو یہاں پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے BSc ZBC لائف سائنس، زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، 40 سیٹ حیدرآباد میں اس کے لیے بھی مختص ہیں، اور اس کی بھی کنڈیشن وہی ہے جو تمام کورسز کے لیے ہے۔ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی MIT حیدرآباد میں اس کے لیے 63 جو ہے انٹیک ہے، اور زیادہ تر وہی ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنالوجی MLT 63 پوسٹ حیدرآباد کے لیے ہیں، اور ایلیجیبلٹی جو ہے
وہ تمام چیزیں یہاں پر ہیں، آپ اسے پراسپیکٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بی ٹیک کمپیوٹر سائنس کے لیے حیدرآباد میں 75 انٹیک ہے، اور ایلیجیبلٹی آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے لٹرل انٹری انٹو سیکنڈ ایئر آف بی ٹیک کمپیوٹر سائنس فار پولیٹیکنک ڈپلوما ہولڈرس، اس کی بھی حیدرآباد میں اس کے لیے 15 سیٹیں مختص ہیں، اور اس کی بھی کنڈیشن اور شرائط آپ دیکھ لیں، یہاں پر دکھ رہا ہوگا اسکرین پر، نہیں تو آپ پراسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں۔ جنرل ایلیجیبلٹی کنڈیشن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سن لیں۔ دا کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو کمپلسری گو تھرو دا پراسپیکٹس بفور فلنگ اپ دیئر آن لائن اپلیکیشن فارم فار دیئر ایڈمیشن۔ For admission in all university programs, the candidate should have studied and passed Urdu as a subject language or as a medium in 10th, 10+2 graduation level or equivalent madrasa courses with Urdu as a medium of instruction in addition to fulfill the qualification criteria mentioned for the program under respective departments. Madrasa pass out student may visit the list of recognized program and madrasa on university website and prospectus 2022-23 for their eligibility۔ تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کل کی ویڈیو میں بھی میں ڈالوں گا اسے۔ The madrasa where the medium of instruction is not Urdu shall not be considered for Urdu eligibility۔ ایج لمٹ فار ایڈمیشن، یو جی پروگرامز کے لیے اپر ایج لمٹ 30 ایئر ہے، یعنی 30 ایئر سے اگر زیادہ ہے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ The age shall be calculated as on 30 June of the respective academic year۔ Detail of Common University Test CUET National Testing Agency has been instructed with the responsibility of conducting the undergraduate entrance test for all the central universities for the academic session 2022-23, CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in any of the central universities across the country. The CUET UG 2022 will be conducted in computer-based test CBT mode. The aspirant who desire to appear for the test may refer to information bulletin for admission to undergraduate program of the desired central universities, the admission into the undergraduate program۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ویب سائٹ جو ہے آن لائن اپلیکیشن فارم فار انڈر گریجویٹ پروگرامس ول اوپن فرام 6 اپریل 2022، یعنی کہ آن لائن فارم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جو ہے یہ ویب سائٹ جو ہے CUET-SAMRT.ac.in پر جا کر کے آپ آن لائن کریں گے، جو کہ 6 اپریل 2022 سے 6 مئی 2022 تک رہے گا۔ Examination structure for CUET UG 2022 UG will be consist the following 4 sections. Section 1A 13 languages, Section 1B 20 languages, Section 27 domain specific subjects, Section 3 general test. Choose option for each section is not mandatory. Choose should match the requirement of the desired university۔ عزیز طلباء و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یونیورسٹی کے بارے میں اور سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ 2022 کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ ایک چیز جو رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ کل کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، تو میں زیادہ سے زیادہ درخواست کرتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ چوز کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک بہترین یونیورسٹی ہے، ایک اچھی یونیورسٹی ہے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، یہاں پر میس بہت اچھی ہے، میس کا جو نظام ہے نو لاس نو گین کا ہے، جو بھی اخراجات آئیں گے وہ تمام بچوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور جو ڈائٹ بنتی ہے اس حساب سے وہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی بہت ہی اچھی ہے، یہاں پر جو ہے تعلیم کا ایک بہترین موقع فراہم کیا جاتا ہے، بہت ہی اچھی طریقے سے بہت سارے لوگ اس یونیورسٹی سے فائدہ حاصل کر کے مختلف جامعات میں خدمات انجام دے رہے ہیں، مختلف شعبہ جات میں مختلف طرح کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ایک بار درخواست کرتا ہوں، اور خاص کر میں مدارس پر زیادہ زور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ مدارس کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں۔ مدارس کی ڈگری کے ساتھ ساتھ اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بہت سارے مدارس کے طلباء و طالبات بعد میں آتے ہیں، اور وہ مدارس کی بنیاد پر
ایڈمیشن لیتے ہیں، لیکن آگے کا راستہ ان کا محدود ہوتا ہے، چونکہ ان کی ابتدائی تعلیم نہیں ہوتی، گریجویشن نہیں ہوتا، ڈائریکٹ پی جی میں لیتے ہیں تو بہت اچھا جو ہے اسکور نہیں کر پاتے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ گریجویشن سے ہی آپ اس سے جڑ جائیں اور اس یونیورسٹی کا انتخاب کریں۔ ایک بہتر چیز یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا جو کوشچن پیپر کا جو طریقہ کار ہوگا وہ اردو میڈیم ہوگا، اور اردو میں اپنی ایک شناسائی سی محسوس ہوتی ہے۔ جو بات ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، خاص کر مدارس کے طلباء چونکہ اردو سے بڑے قریب ہوتے ہیں، ان کی فارسی بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کی عربی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس یونیورسٹی کا انتخاب کریں۔ بہرحال اسی طرح سے جڑے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر وادی دکن کے ساتھ، تاکہ ہم طرح طرح کی معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، اس یونیورسٹی کے بارے میں پیش کرتے رہیں، اور جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ کل آپ دیکھنا نہ بھولیں کہ ہندوستان کے جو مدارس ہیں ان کے جو اسناد ہیں کس کورس کے مماثل ہیں، تو وہ کل کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ بے حد شکریہ، خدا حافظ۔